مقصود ہے مذہب کی مگر خاک اڑانی. تو یہ راگ کو عبادت کہہ کے گویا مذہب کو مسمار کر رہا ہے، دین کی عمارت کو ڈھا رہا ہے. تو یہاں بھی راگ کا تشیع سے بھی تعلق ہے اور جھوٹے تصوف سے بھی تعلق ہے، لیکن تشیع کے فوراً بعد راگ لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان حضرات کے یہاں تمام مراسم عزا افضل العبادات ہیں، یعنی کہ نماز روزہ ان سے کم تر ہے، مطلب اکثریت کے نزدیک. تو ان کے جو مراسم عزا ہیں ان میں سوز خوانی، نوحہ خوانی وغیرہ یہ ان کے باقاعدہ راگ مقرر ہیں. تو سوز خوانی، نوحہ خوانی کے راگ بھی لے سکتے ہیں اور جنرل معنی بھی لے سکتے ہیں کہ اقبال کو موسیقی میں اشتغال تھا، اس کا بڑا ذوق تھا. تو انہوں نے اس ذوق کو دیکھ کر مولوی صاحب نے یہ جڑ دیا کہ یہ موسیقی کو عبادت جانتا ہے، اور جو ایسا کرے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تباہی کے در پہ ہے. کچھ آر اسے حسن فروشوں سے نہیں ہے، عادت یہ ہمارے شعراء کی ہے پرانی. اور یہ بھی دیکھا ہے کہ اس سے جو ہے وہ طوائفوں سے کوئی پرہیز نہیں ہے، وہ گلوکاراؤں اور مغنیاؤں کو بلا کے گانا سنتا ہے. تو یہ لت شاعروں کو پرانی چلی آ رہی ہے. تو یہ بھی شاعر ہونے کی جہت سے، شاعر ہونے کی حیثیت سے اس پرانی عادت کا شکار ہے. اور جسے حسن فروشوں سے آر نہ ہو وہ ظاہر ہے کہ دین سے مخالف رخ پر کھڑا ہوا ہے اور دین کی بیخکنی کر رہا ہے. گانا جو ہے شب کو تو سحر کو ہے تلاوت. اب گریز کر رہے ہیں مولوی صاحب، مطلب ایک گریز کا اشارہ دے رہے ہیں کہ اب میں اقبال کی تعریف بھی کروں گا. تو گانا جو ہے شب کو تو سحر کو ہے تلاوت، اس رمز کے اب تک نہ کھلے ہم پہ معانی. کہتے ہیں لیکن عجیب بات ہے کہ رات کو گانا سنتا ہے اور صبح عین فجر کے وقت اٹھ کے تلاوت بھی کرتا ہے. یعنی کہ تلاوت اور گانا سننا یہ دونوں ایک آدمی میں جمع ہیں، دونوں میں ناغہ نہیں کرتا. تو اس بھید کو کم از کم میں تو نہیں سمجھ سکتا. لیکن یہ سنا اپنے مریدوں سے ہے میں نے، بے داغ ہے مانند سحر اس کی جوانی. کہ وہ حسن فروشوں سے اسے آر نہیں ہے، راگ کو عبادت سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو میرے اعتبار کے لوگ ہیں یعنی میرے مرید، ان سے میں نے سنا ہے کہ اس کی جوانی بالکل بے داغ ہے. یہ چاہے گانا سنے، چاہے حسن فروشوں کے گھیرے میں بیٹھا رہے، لیکن اس کی جوانی پر کوئی دھبا نہیں ہے. یہ موسیقی اور حسن فروشوں حسن فروشوں کے ساتھ صحبت کے جو لوازم ہیں ان سے پاک ہے. مجموعہ ازداد ہے اقبال نہیں ہے، دل دفتر حکمت ہے طبیعت خفقانی. کہنے یہ کیا آدمی ہے، یہ تو مجموعہ ازداد ہے کہ تلاوت بھی ہے اور گانا بھی ہے. یہ ظاہر ہے دو اپوزٹس جمع ہیں اس شخصیت میں. تو اس شخصیت میں کے اوصاف ایک دوسرے سے مربوط نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ حکمت کا دفتر ہے، حکمت کی پوری کتاب ہے، اور طبیعت کو اس کے چین نہیں ہے. یعنی دل حکمت کے اطمینان پر ٹھہرا ہوا ہے اور طبیعت قرار ہی نہیں پکڑتی کہیں پر. تو دل پرسکون ہے، طبیعت بولائی پھرتی ہے. تو اس میں بہت باریک بات ہے ایک کہ حکمت کہتے ہیں حقیقت کو دیکھ لینا، اور خفقان کہتے ہیں صورت کو بھی نہ سمجھ پانا.
یعنی حکمت کہتے ہیں حقیقت کو سمجھنا، اور خفقان کہتے ہیں صورت کی سمجھ سے بھی عاری ہونا۔ تو کہاں تو یہ حقیقت کو دیکھنے والی آنکھ رکھتا ہے، اور کہاں اس کی نابینائی کا یہ عالم ہے کہ سامنے نظر آنے والی چیزیں بھی اسے وہ نظر نہیں آتی جو وہ ہیں۔ خفقانی وہ ہوتا ہے جو، جیسے اس کی سب سے اچھی شرح غالب نے کی ہے، خفقانی جیسا غالب نے باندھا ہے اردو فارسی روایت میں شاید ہی کسی نے وہ بلندی اچیو کی ہو کہ باغ پا کر خفقانی یہ ڈراتا ہے مجھے، سایہ شاخ گل افعی نظر آتا ہے مجھے، کہ گلاب کی ٹہنی کا سایہ مجھے سانپ نظر آتا ہے، یعنی کہ صورت کو کنفیوز کر دیتا ہے کسی اور صورت سے جو ڈراؤنی ہو، جو بھگانے والی ہو۔ تو یہ کیسا آدمی ہے کہ اس کا دل حقیقت کے جمال سے روشن اور اس کی آنکھ صورت کی روشنی سے بھی تاریک ہے۔ رندی سے بھی آگاہ، شریعت سے بھی واقف، پوچھو جو تصوف کی تو منصور کا ثانی۔ تو کیوں مولوی صاحب کے دل و دماغ پہ ایک مبالغہ اور ایک جوش کلامی طاری رہتا تھا، تو جیسے پیچھے کہا ہے کہ شعر میں یہ رشک کلیم ہمدانی ہے، وہی جذباتیت اور وہی مبالغہ یہاں دکھایا کہ تصوف میں یہ منصور کا ثانی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رندی کے فن سے بھی، رموز سے بھی پوری طرح باخبر ہے، اور شریعت کے علم میں بھی پختہ ہے، اور رہا تصوف تو اس کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، تصوف تو اس کا گویا تصوف تو اس کے احوال میں سمایا ہوا ہے، تصوف میں تو یہ منصور کی طرح کا غواص اور صاحب حال ہے۔ مطلب یہ کہ تینوں ڈسپلنز میں یہ شخص خوب کامل ہے، رندی میں بھی، شریعت میں بھی، طریقت میں بھی۔ تو اس شخص کی ہم پر تو حقیقت نہیں کھلتی، ہوگا یہ کسی اور ہی اسلام کا بانی۔ کہنے خدا جانے یہ شخص کیا ہے، اور یہ جس چیز کو بھی کہہ رہا ہے روحانیت اور مذہبیت اور دین، تو یہ روحانیت اور مذہبیت دین اسلام میں تو کہیں نہیں پائی جاتی۔ ممکن ہے کہ یہ کوئی اور دین کوئی اور دین بنا کے لایا ہو اور اسے پھیلانا چاہ رہا ہو۔ القصہ بہت طول دیا واز کو اپنے، تا دیر رہی آپ کی یہ نغز بیانی، کہ کہنے